السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا۔ اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے۔ ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی۔ مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا؟ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سی ڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سی ڈی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری، پیشکش محمد طارق شاہد۔ ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے۔ یہ فخر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی۔ امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں۔ طبیب علاج نہ کر سکے۔ والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی۔ امام بخاری اجمی النسل تھے۔ ان کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بخارا میں رہائش اختیار کی۔ آپ کے والد اسماعیل نے حماد بن زید، امام مالک، ابو معاویہ سے احادیث روایت کی۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے۔ امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے۔ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے۔ زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور شہر بخارا ہے۔ بخارا ماوراء النہر کے شہروں میں ایک قدیم، بڑا اور شاندار شہر ہے۔ دریائے جیہوں سے 2 روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے۔ اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دارالسلطنت تھا۔ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 55 ہجری میں فتح کیا تھا۔ فتح ہونے کی تاریخ 88 یا 90 ہجری بھی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارا میں 13 شعبان 194 ہجری میں آنکھ کھولی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی۔ اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی۔ والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے۔ والدہ نے پرورش کی، ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، والد محدث جو تھے۔ لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا، اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 10-11 سال تھی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے۔ بخارا میں ان کی درسگاہ بڑی بارونق اور مشہور تھی۔ معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ امام بخاری بھی درس میں شامل تھے۔ علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی۔ امام بخاری نے ادب سے ٹوک دیا
اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشعث۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائز سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔
उस वक्त वहां दुनिया भर से लोग सफर करके आते थे, उलूम नबविया सीखते थे। आप 18 साल की उम्र में 212 हिजरी में मदीने पहुंचे। उस वक्त मदीने में ये हजरात दर्स देते थे। इब्राहिम बिन मुंजिर, मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहिम बिन हमजा, मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह उवैसी वगैरह। इसी सफर में उन्होंने अपनी तारीख कबीर का मुसव्वदा चांदनी रातों में लिखा। मुअर्रिखीन का कहना है कि आपने यहां 6 साल गुजारे, फिर बसरा का रुख किया। उस वक्त बसरा इल्म के मैदान में बहुत तरक्की पर था। बसरा में इमाम अबू आसिम नबील, सफवान बिन ईसा, बदल बिन मुहब्बर, हरमी बिन अम्मारा, अफ़ान बिन मुस्लिम, मुहम्मद बिन अरअरा, सुलेमान बिन हर्ब, अबुल वलीद त्यालसी, इमाम आरिम और मोहम्मद बिन सिनान वगैरह से इस्तिफादा किया। बसरा का इमाम बुखारी ने 4 बार सफर किया। बसरा के बाद कूफे का सफर किया। इसी तरह बगदाद की रहलत की। कूफे में उबैदुल्लाह बिन मूसा, अबू नुऐम, अहमद बिन याकूब, इस्माइल बिन अबान, हसन बिन रबी, खालिद बिन मखलद, सईद बिन हफ्स, तल्क बिन गन्नाम, उमर बिन हफ्स, कबीसा बिन उकबा, अबू गस्सान वगैरह से रिवायात ली और इसके बाद बगदाद का सफर किया। बगदाद उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का दारुस सल्तनत था। हुकूमत की तरफ से इल्म की बहुत कद्र व मंजिलत होती थी, इसलिए बगदाद इल्म का गहवारा बना हुआ था। वहां हर तरफ से अहले कमाल जमा हो गए थे। बगदाद में उस वक्त ये शुयूख मौजूद थे: इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन ईसा सब्बाग, मोहम्मद बिन साइक और सुरैज बिन नौमान। बगदाद का इमाम बुखारी ने 8 मरतबा सफर किया, फिर शाम का सफर किया। शाम के बाद मिस्र, जजीरा, खुरासान, मर्व, बलख, हिरात के सफर किए। इन तमाम मकामात के शयूख से इस्तिफादा किया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम बुखारी इन तमाम शहरों में तलब इल्म के लिए गए और वहां क़याम किया। खतीब बगदादी लिखते हैं, इमाम बुखारी ने तमाम शहरों के मुहद्दिसीन की तरफ सफर किया। खुरासान और इराक के तमाम मुल्कों, हिजाज, शाम और मिस्र में हदीसें लिखी। बगदाद तो कई बार गए। जाफर बिन मुहम्मद कत्तान लिखते हैं कि मैंने इमाम बुखारी को कहते हुए सुना है, मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से अहादीस लिखी और मैं सनद के बगैर कोई हदीस याद नहीं रखता। आपके तक़वे का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा। आप जहाज में सवार हुए। आपके पास 1000 अशरफियां थीं। एक साहिब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है, लिहाजा जहाज वाले आपकी खिदमत में लगे रहे। इस काम के लिए उन्होंने अपना एक साथी मुस्तकिल तौर पर आपके साथ कर दिया। उसने खूब खिदमत की। इमाम साहिब उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। बातों बातों में 1000 अशरफियों का जिक्र कर बैठे। एक सुबह उनका साथी सोकर उठा तो चीखने चिल्लाने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। लोग बहुत हैरान हुए। पूछा, आखिर हुआ क्या? जब सब इसरार करने लगे तो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो गुम हो गई है। अब एक एक की तलाशी ली जाने लगी। इमाम साहिब ने चुपके से अशरफियों की थैली समंदर में गिरा दी। सबके साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई। जब किसी के पास से भी थैली न मिली तो सबने उसे बुरा भला कहा। सफर खत्म हुआ। लोग जहाज से उतरे। तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा, आपने तो बताया था कि आपके पास अशरफियों की थैली है, फिर आपने उस थैली का क्या किया? इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ। बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता।
امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، میرے مال میں سے ایک درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی، یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیر خواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ مزاج میں خدا ترسی تھی، رحم دلی اور انصاف پسندی بہت تھی۔ یہ اوصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ عبداللہ بن محمد سیافی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ لونڈی نے فوراً کہا، راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں؟ اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ عبداللہ بن سیافی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی اور آپ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی، اپنے نفس کو کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے، میں نے رات 5,000 منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا۔ میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخر کار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو معشر زریر ایک نابینا محدث تھے۔ ایک روز آپ نے ان سے کہا، ابو معشر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ سے کسی طرح کی باس پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔
आखिर लोगों की नजर बचाकर आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर डाला। ये मस्जिद का अदब और एहतराम था, और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद जुहली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरखास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म के कदरदान अब भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी जुबानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुशामदी नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरखास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग न हों। आपने जवाब में फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें आम खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला है। जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं। मैं कभी ऐसी दरखास्त मंजूर नहीं कर सकता। अगर मेरे जवाब से नाखुश हो तो बजोर मेरा दर्स रोक दो। इस साफ और बेलाग जवाब से वाली बुखारा सख्त बरहम हुआ और शहर से आपको बाहर निकालने पर तुल गया। लेकिन इमाम बुखारी का सिक्का तमाम मुसलमानों पर ऐसा जमा हुआ था कि वो ताकत के बल पर भी कुछ न कर सका। आखिर दूसरा तरीका इख्तियार किया। चंद लोगों को इस बात के लिए मुकर्रर किया कि इमाम बुखारी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए कि आम लोग आपसे बदजन हो जाएं। चुनाचे एक झूठा इल्जाम लगाया गया और शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इल्जाम यह था कि इमाम बुखारी कुरान के अल्फाज के मखलूक होने के कायल हैं। इस पर शहर में हंगामा खड़ा हुआ। ये हंगामा भी दरअसल उन लोगों ने खड़ा किया था। आप शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर से जाते वक्त आपने ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, जिस बात का इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तू वही बात इनकी अपनी जात और इनकी औलाद में दिखा। चंद रोज बाद ही इस दुआ का असर जाहिर हुआ। खुरासान के हुक्मरान ने बुखारा के हाकिम खालिद बिन अहमद जुहली के बारे में ये फरमान जारी किया कि उसे गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए, उसके बाद कैद में डाल दिया जाए। अंजाम यह हुआ कि ये कैद में ही मर गया। जिन लोगों ने इमाम बुखारी पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया था, उनमें से हर एक का अंजाम बद से बदतर हुआ। इनमें से हुरैस बिन वर्का को तो वो जिल्लत उठाना पड़ी जो बयान से बाहर है। इल्जाम लगाने के लिए हाकिम बुखारा ने उस शख्स को आगे किया था। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर बेकंद पहुंचे, लेकिन इस इल्जाम की खबर बेकंद भी पहुंच चुकी थी। वहां दो फरीक हो गए। एक इमाम बुखारी को इस इल्जाम से बरी समझता था, दूसरा गिरोह मुफसिदों का था। इमाम बुखारी ने इस सूरत हाल में वहां ठहरना मुनासिब न समझा। इस दौरान में समरकंद के लोगों को आपके बेकंद पहुंचने की खबर मिल गई। उन्होंने आपसे दरखास्त की कि समरकंद तशरीफ ले आएं और मसनद दर्स संभालें। आपने दरखास्त मंजूर फरमाई और समरकंद के लिए रवाना हुए। रास्ते में खरतंग नामी बस्ती में एक अजीज के मकान में ठहरे। तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ की, ए अल्लाह, तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद रोज के बाद आपने वहीं वफात पाई। जिस अजीज के यहां आप ठहरे हुए थे उसका नाम गालिब बिन जिब्रील था। वो कहते हैं, चंद रोज तक इमाम बुखारी मेरे मकान पर तंदुरुस्त रहे, आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरखास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मरज ही में जाना मंजूर फरमा लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना समरकंद में भी पहुंच चुका है और वहां भी दो जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर इख्तिलाफात के बाद समरकंद वालों ने इस इल्जाम के बेबुनियाद होने पर इत्तेफाक कर लिया और आपको समरकंद ले जाने पर जोर दिया।
آپ نے سواری طلب کی، چلنے کی تیاری کی، موزے پہنے، امامہ باندھا۔ ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے، سواری کی جانب 15-20 قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا پسینہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریباً 62 برس تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا۔ آخر غسل دے کر کفر میں لپیٹ دیے گئے۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر وہیں خرتنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ آفتاب عالم، احادیث رسول کا خادم، دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا، علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی، مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو۔ امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی۔ یحییٰ بن جعفر بیکندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے۔ آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ درست ہے، آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے۔ امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے، مسلمانوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جاتا تھا۔ لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، اس لیے جہاں پہنچتے وہاں ہجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارا کا ارادہ فرمایا تو بخارا والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڈ آئے۔ شہر سے باہر 3 میل تک خیمے لگ گئے۔ شہر میں شایان شان طریقے سے لایا گیا۔ ایسا ہی استقبال نیشا پور میں ہوا۔ ایک بار بغداد تشریف لے گئے، یہ بنو عباس کا دارالخلافہ تھا۔ اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے زبردست استقبال ہوا۔ بصرے میں بھی یہی ہوا۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفص نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا، ان کا ڈنکا بجے گا۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے۔ اس حالت میں کچھ دن گزر گئے۔ آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں، درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے؟ یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب نہ دیا، لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے، تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اچھا، اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں، تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 15,000 احادیث سنا دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی۔ بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے علماء نے آپ کے حافظے کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 احادیث کو لیا گیا، ان کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ ایک کی سند دوسرے متن پر اور دوسرے کی سند تیسرے متن پر چسپاں کر دی گئی۔ پھر یہ 100 احادیث 10 علماء میں 10-10 تقسیم کر دی گئی۔ پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی 10 احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی۔ اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڈ آیا تھا، اہل و عیال جمع تھے۔ آپ نے حدیث سن کر کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اس نے 10 کی 10 پڑھ ڈالی۔ آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے عالم کی باری آئی۔ اس طرح 10 کے 10 نے 100 احادیث آپ کے سامنے دہرا دی۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو 100 کی 100 احادیث سن کر یہی کہا ہے، میں نہیں جانتا، جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی۔ حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا، جبکہ علماء نے کہا
امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے۔ اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا، تمہاری پہلی حدیث جس سند سے تم نے پڑھی اس کی صحیح سند یہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سند یہ ہے، تیسری حدیث کی سند دراصل یہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 10 احادیث کی صحیح اسناد بیان فرما دی۔ پھر دوسرے کی 10 احادیث کی باری آئی۔ اس طرح آپ نے 100 احادیث کی درست سندیں سنا دی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے 100 احادیث بالکل اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی۔ اس وقت سب لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے، سبھی ان کے علم و فضل کو مان گئے۔ سمرقند میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا۔ وہاں فن حدیث کے 400 کامل محدث موجود تھے۔ امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی۔ ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند عراقیوں کی سندوں سے بدل دی، اہل عراق کی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا، حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا۔ اس طرح سب کچھ خلط ملط کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا۔ آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی۔ نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی، نہ کسی متن میں۔ آخر اہل سمرقند عاجز آ گئے۔ اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ ابھی آپ کی عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے، لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا۔ اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بصرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا۔ امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درسگاہ میں اس قدر ہجوم رہنے لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی۔ آپ نے مختلف مقامات پر درس دیا، کبھی بصرے، کبھی بغداد، کبھی بخارا، آخری عمر میں بخارے کے ہو کر رہ گئے، صرف وہیں درس دیتے رہے۔ امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بلا واسطہ 90,000 محدثین نے صرف صحیح بخاری سنی۔ آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے، یعنی پہلے وہ ان کے استاد تھے، پھر شاگرد بنے۔ عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد، محمد بن خلف بن قتیبہ وغیرہ بڑے پائے کے لوگ تھے، صاحب کمال تھے، لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے۔ جن محدثین کو آپ کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بھی ان کے فضل و کمال کو تسلیم کر کے ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور برابری کا دعویٰ ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایسے لوگوں میں امام ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابراہیم حربی، ابو بکر بن ابی عاصم، موسیٰ بن ہارون، ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، قاسم بن زکریہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ فن حدیث، فن تاریخ، فن تعدیل و جرح کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ سب امام بخاری کے دلدادہ تھے، آپ کے حلقہ درس میں آ کر آپ کی تقاریر کو لکھتے تھے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جن کی آج عالم میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے، جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں، جن کی روایات اور احادیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے۔ امام مسلم بن حجاج، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو عبد الرحمن نسائی، جنہوں نے نسائی شریف لکھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، امام محمد بن نصر مروزی، امام دارمی، امام ابن خزیمہ، یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقیہ ہیں۔ امام بخاری ابھی طالب علم ہی تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا جانے لگا۔ آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتویٰ دینے پر مجبور کیا جاتا۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتذہ ان کے سامنے فتویٰ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ پھر جب بخارا میں درس شروع کیا
تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہیں: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فرابری رحمت اللہ علیہ ہیں، لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں، امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں، غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔
جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا، بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں، انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھیں۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں، یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صدقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔